السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں اور جس سے فرار بھی ممکن نہیں، جس کے آنے کا کوئی علم نہیں، نہ کسی نبی کو اور نہ کسی ولی کو۔ یہ غیب کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ذی روح نہیں جانتی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ مرنے کا وقت اس کا علم کسی کو نہیں، اور مومن کے لیے موت ترقی کا زینہ ہے۔ کوئی مومن بھی بغیر موت آئے جنت کی نعمتوں کو پا نہیں سکتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس نعمت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب میں کہا لن ترانی، تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ بہتان باندھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا ہے حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نور، اللہ تو نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھوں؟ یعنی جیتے جی کوئی شخص جنت کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کو بھی نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ موت کے زینے پر نہ چڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کو ان کے والد کی وفات پر دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے عبداللہ خوش ہو جاؤ، ان کے والد شہید ہو گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ خوش ہو جاؤ، تمہارے والد وہ پہلے انسان ہیں کہ شہید ہونے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے نور کے سارے پردے ہٹا کر آمنے سامنے بٹھا کر ملاقات کی. جبریل نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج میں اللہ کے اتنے قریب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرے درمیان اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے تھے. یہ مومن ہے کہ موت کے زینے پر جب چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ملک الموت ان کے پاس بھی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے موسیٰ میں تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے بنی آدم پر مجھ کو مقرر کر رکھا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں. اور پھر ملک الموت کو مقرر کیا الذی وکل بکم، تم پر یہ مقرر ہو چکا ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ ملک الموت آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ میں تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے انسان تھے. یہ بات سن کر ملک الموت کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں. ملک الموت واپس اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے اس آدمی کے پاس بھیجا لا یرید الموت، جو موت نہیں چاہتا ہے. اللہ اس کی آنکھ کو پہلے درست فرماتے ہیں پھر واپس بھیجتے ہیں کہ جاؤ موسیٰ سے کہو اگر موت نہیں چاہتے ہو، زندگی کی طوالت چاہتے ہو تو بیل کی کمر پر ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم تمہاری عمر کے اتنے ہی سال بڑھا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام ملک الموت کا پہنچتا ہے. جا کر کہتا ہے ملک الموت اے موسیٰ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم موت نہیں چاہتے ہو زندگی چاہتے ہو تو بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر کے بڑھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کے بعد پھر؟ فرمایا پھر موت. کہا موت سے چھٹکارا ممکن نہیں، اگر تب بھی موت آنی ہے تو میں اب ہی موت کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ جب میری جان نکالی جائے، روح نکالی جائے، بیت المقدس میرے سامنے ہو اور میری جان نکال لی جائے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے سامنے بیت المقدس ہے، سامنے سے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کی جان نکال لیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں رات کسی کو خواب آئی ہو تو سناؤ. کسی صحابی نے خواب نہیں سنائی تو اللہ کے نبی نے اپنی خواب سنائی. فرمایا دو شخص آئے اور مجھ کو اٹھا کر لے گئے، جنت کی سیر کرواتے ہیں، جہنم کا دورہ کرواتے ہیں. میں جنت کی سیر کرتا ہوں، جہنم کو بھی دیکھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات بھی کرتا ہوں. آخر کار اللہ کے نبی ان دونوں سے فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح ساری رات تم مجھ کو پھراتے رہے ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ دو شخص کہتے ہیں انا جبریل وہذا میکائیل. جو دو شخص آپ کو اٹھا کر لائے تھے
ان میں سے ایک جبریل ہے، ایک میکائیل ہے، اور جن کو آپ ملے تھے وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے۔ اللہ کے نبی جب سر بلند کرتے ہیں آسمان پر ایک بدلی نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی سے جبریل کہتے ہیں اس بدلی میں آپ کا مکان ہے جو جنت میں آپ کو ملنا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل مجھ کو چھوڑ دیجئے، جو مکان اس بدلی میں ہے جنت میں جو میرا گھر ہے میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کے نبی، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ اپنی عمر کا باقی حصہ دنیا میں گزار کر آئیں گے ملک الموت آپ کی روح کو قبض کرے گا، تب آپ اس جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ ثابت ہوا جنت مومن کے لیے موت ترقی کا زینہ ہے، جس پر چڑھے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس پر موت نہیں آئے گی اس کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ اور مومن کی موت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ریشم کا لباس لاتے ہیں، سفید رنگ کا ریشم ہوتا ہے، اور آ کر اسے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے باہر نکل اپنے رب کی نعمتوں کی طرف، اور ایسے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے ناراض نہیں ہے۔ موت کی اطلاع اس مومن کو ملتی ہے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء، جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جو موت پسند کرتا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا معنی موت ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی موت نہیں چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس کا یہ معنی نہیں جو تم سمجھے ہو، اس کا معنی یہ ہے جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے جنتوں کی نعمتوں کی، اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اس کو سلام آتا ہے، اس کے لیے ریشم کا لباس آتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، جسم سے باہر نکل، وَرَبِّ غیر غضبان، اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے ناراض نہیں ہے۔ اس موقع پر جب ٹکٹکی بن جاتی ہے، آنکھیں روح کو نکلتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں، حلق میں جان آ کر پھنس جاتی ہے، اس موقع پر جب مومن کو یقین ہو جاتا ہے کہ جب اب اللہ ہی کی طرف جانا ہے، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، جب یہ جان آ کر حلق میں پھنس جاتی ہے، ہنسلیوں میں پھنس جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی دم جھاڑ کرنے والے کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، لیکن اس وقت ڈاکٹر کا آنا بیکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب تیرے رب کی طرف جانا ہے، اب دنیا میں تیرا کھانا پینا ختم ہو گیا۔ جب یہ موقع آ جاتا ہے کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب یہ حلق میں آ کر روح پھنس جاتی ہے اور اس موقع پر تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم جان قبض کرنے والے یعنی ہمارے فرشتے اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس موقع پر جب جان نکل رہی ہوتی ہے، پیغام مل جاتا ہے، اس موقع پر جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے
اللہ اس سے ملاقات پسند کرنے لگتا ہے، اور جو اس موقع پر اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ پاکیزہ روح جب جسم سے باہر نکلتی ہے، ریشم کے لباس میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، آسمان دنیا کا دروازہ آتا ہے، اس کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کس روح کو لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے سارا رستہ معطر ہو گیا ہے، کون سی خوش قسمت یہ روح تھی؟ جواب میں لانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، مرحبا کہتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پہلا آسمان کا دروازہ کھلا، دوسرے اور تیسرے کا کھلا، حتیٰ کہ اس آسمان پر جا پہنچتی ہے جس میں اللہ تعالی ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر اس روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، سبز قسم کے پرندوں کے کالبوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے جاؤ جنت میں جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ، اور رات کو بسیرا کرنا ہے تو رب کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی کندیلوں میں آ کر بسیرا کر لے۔ یہ مومن کی روح ہے۔ جب ان روحوں میں یہ روح پہنچتی ہے، وہاں موجود روحیں سوال کرتی ہیں ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فلاں آدمی کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، فلاں آدمی کیسے تھا؟ وہ جواب میں کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ جب وہ یہ جواب سنتے ہیں آنے والی روح سے، اس وقت موجود روحیں آپس میں کہتی ہیں وہ تو پھر اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا گیا ہوگا، جب ہمارے پاس نہیں آیا اس کا معنی یہ ہے وہ دوسری طرف چلا گیا ہوگا، کیونکہ ٹھکانے تو دو ہی ہیں، فریقم فی الجنت و فریقم فی السعیر، ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق جہنم میں، اگر یہاں نہیں آیا پھر وہاں چلا گیا ہوگا۔ اور جو کفار کی روحیں ہیں ان کو فرشتے دیتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، باہر نکل، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل الی عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرف، الی حمیم وغساق، کھولتے ہوئے پانی کی طرف اور پیپ اور کچلہو کی طرف، اور ایسے رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے۔ یہ روح چھپتی ہے پھر جسم میں، فرشتے مار مار کر نکالتے ہیں، ٹخنے سے، گھٹنوں سے، ناف سے، کمر سے، سینے سے، اس کی روح کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب روح جسم سے باہر نکلتی ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے خاردار جھاڑی پر ایک باریک کپڑا ڈال دیا جائے، پھر ایک طرف کھڑے ہو کر اس کو کھینچا جائے، جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے ایسے ہی اس ظالم کا جسم تار تار ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عذاب کی دعوت لے کر آئے ہیں اس کو ایک ٹاٹ کے اندر لپیٹتے ہیں، آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک جب تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو جاتا۔
جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخلہ ممکن نہیں، ایسے ہی ان کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اعلان کرواتے ہیں، اپنے صحابی سے کہتے ہیں جاؤ مدینے میں اعلان کروا دو، لا يدخل الجنت الا المؤمنون، کہ جنت میں اللہ کے مومن ہی داخل ہوں گے، کسی کافر اور مشرک کو جنت میں داخلہ مل نہ سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی روح پھر اس کی قبر میں لوٹائی جاتی ہے، اس سے سوال ہوتا، پوچھا جاتا ہے فیما کنت، دنیا سے آئے ہو کس حالت میں تھے دنیا میں؟ جواب میں کہتا ہے کنت فی الاسلام، میں دنیا میں تھا تو اسلام پر تھا۔ فرشتے پوچھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور ایک روایت میں ہے الذی بعث فیکم، جس آدمی کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں وہ آدمی ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا ہے۔ جواب میں کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات فصدقنا، یہ اللہ کے رسول ہیں، جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جاءنا بالبینات، وہ دلائل لے کر آئے ہمارے پاس، جب ہم نے ان کے دلائل دیکھے ہم نے ان کی تصدیق کر دی۔ جب فرشتے اس کا یہ جواب سنتے ہیں، اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر اس کے لیے منور کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم کی طرف۔ یہ دیکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تھا تیرا وہ گھر جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا، یہ تھا تیرا وہ گھر، کیونکہ ہر انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر جنت میں ہے اور دوسرا گھر جہنم میں ہے۔ اگر مومن ہے تو اس کو دونوں گھر جنت کے ملتے ہیں، ایک اس کافر کا گھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی لکھی تھی اور جہنم بھی، کیونکہ وہ فیل ہو گیا لہذا اس کے جنت کے گھر کو اس کے گھر میں بدل دیا جاتا، اور اگر کافر ہے تو اس کو دو جہنمیں ملتی ہیں، ایک اپنے حصے کی اور ایک مومن کے حصے کی۔ مومن تو پاس ہو گیا اور یہ فیل ہو گیا، اپنی بھی جہنم لے کر گیا اور مومن کی جہنم بھی لے کر گیا۔ اس لیے فرشتے کہتے ہیں دیکھ اس گھر کو جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک انسان پل صراط سے گزرتا ہے، اتنا نیک نہیں ہے، کیونکہ بعض مومن تو ایسے گزریں گے جیسے بجلی کونتی ہے، ایسے مومن اس پل صراط سے گزر جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ایسی چیزوں پر بلند آواز سے نہیں تو کم از کم دل میں تمنا ضرور کر لیجئے، جب کہیں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو اللہ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، اور جب کہیں جنت کا تذکرہ ہو اس وقت دل میں دعا مانگیں یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ عکاشہ بن محصن سن رہے تھے، دوسرے صحابہ بھی سن رہے تھے۔ عکاشہ بن محصن اللہ کے نبی کی بات ختم ہوتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 افراد میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم انت فیہم، اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ ایک اور ساتھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عکاشہ سبقت لے گیا، اس کے دل میں یہ تمنا تھی، تڑپ تھی، فوراً میری بات کو سنتے ہی اس نے مجھے دعا کے لیے کہا اور میں نے کہہ دیا۔ اب اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی کہنے لگ جائیں میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گا، عکاشہ بن محصن سبقت لے گئے۔ اس کے لیے قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول کر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے لیے جنت میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کی رونقوں کو دیکھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ ہے وہ تیرا گھر جو تیرا اصلی گھر ہے، اسی گھر میں تو نے جانا ہے، لیکن ابھی تو قبر میں ہے، روح تیری جنت میں ہے، نم کا نومت العروس، آرام سے قبر میں سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب مومن کون ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، امام اعظم ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، دلائل دے کر بھیجا ہے، معجزات دے کر بھیجا ہے، اور مومن وہ ہے جو ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے لیے قبر منور ہوتی ہے، تا حد نگاہ وسیع ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے نیک اعمال قبر میں ایک مانوس صورت بن کر اترتے ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے جنت سے جنت کا لباس لے کر آؤ اور اس مرنے والے کو پہناؤ، جنت سے جنت کا بستر لے کر آؤ اور اس کے نیچے بچھاؤ، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ الْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس مومن کے لیے جو اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، دلائل کے ساتھ آئے ہیں، اور اس مومن کے لیے ہیں جو اللہ کے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی تکذیب کرتا ہے، یہ جنت اس کے لیے نہیں، یہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں کا باغ نہیں، یہ قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع نہیں، یہ قبر اس کے لیے منور نہیں، بلکہ تاریک ہے، تاریک کوٹھڑی ہے جس میں اللہ کے چھوڑے ہوئے سانپ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 99 سانپ ہوں گے جو اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، اور اس میں سے ایک سانپ، ہر ایک سانپ کا زہر اتنا زیادہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کہیں وہ پھکار دیں، روئے زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے۔ وہ 99 سانپ قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے۔ اس کی قبر کو کہا جائے گا، اس کی قبر کو کہا گیا تھا میرے بندے کے لیے وسیع ہو جا، اس کی قبر کو کہا جائے گا تنگ ہو جا، تنگ ہو جا اس پر، اور اتنی تنگ ہو جا کہ دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف نکل جائے۔ ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا اس پر، بہرا، اندھا، ہاتھ میں لوہے کا گرز، جو اس کے سر پر مارے گا۔ کن سوالوں کے جواب میں؟ اسی اسلام کے بارے میں پوچھنے پر جب وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، اقول ما یقول الناس، میرا مذہب وہ تھا جو لوگوں کا تھا۔ اس مومن کا مذہب کیا تھا؟ جانا بالبینات فصدقناہ، یہ نبی دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، اور ہم نے ان کے دلائل دیکھے، سنے، اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اور اس کا مذہب کیا ہے؟ اقول ما یقول الناس،
جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، میں بھی کہتا تھا. لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، میں بھی کہہ دیا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی نور من نور اللہ ہیں، مختار کل ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، میں بھی یہی کہا کرتا تھا. اقول ما یقول الناس. فرشتے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے وہ اس کے سر پر مارتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک بات بھی کہتا ہے، لا تلیتا ولا دریتا. نہ تو نے عقل سے کام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جانوروں سے ممتاز کیا تھا، عقل عطا کی تھی تجھ کو، اس دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، غلط اور صحیح کی صلاحیت تھی. تو آگ کے انگارے کو ہاتھ میں نہیں پکڑتا ہے، برف کے ٹکڑے کو اٹھا لیتا ہے. تو کڑوی چیز نہیں نگلتا ہے، میٹھی چیز پسند کرتا ہے. حق اور باطل کی تمیز تجھ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، لیکن لا تلیتا ولا دریتا. نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ نے حدیث پڑھی، نہ عقل سے کام لیا. جن لوگوں نے عقل سے کام لیا، کتاب و سنت کو پڑھا، انہوں نے جواب دیا جاءنا بالبینات، یہ دلائل لے کر آئے ہیں اور ہم نے ان کی تصدیق کی ہے. اور جن لوگوں نے کتاب و سنت سے اعراض کیا وہ قبر میں بھی یہی کہتے ہیں اقول ما یقول الناس. اور فرشتے ان کو مارتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جن اور انسان کے علاوہ ہر چیز ان کی چیخ و پکار سنتی ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے کہ فرشتے کے مارنے پر اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. فرشتہ جب دوبارہ اٹھاتا ہے ہتھوڑا مارنے کے لیے، اس کا سر پھر سالم ہو جاتا ہے، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے. اب دیکھیے دنیا میں اللہ کے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ دلائل لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی؟ وہ جو اپنی نماز محمدی ادا کرتا ہے، جس کے حج کا طریقہ محمدی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ محمدی ہے، نکاح اور طلاق کا طریقہ محمدی ہے. وہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے، یہی امام اعظم ہیں، یہی اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یہی اللہ کے وہ رسول ہیں جن کے بعد رسالت کے دفتر، نبوت کے دفتر کو بند کر دیا گیا ہے. لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. یہ کتاب آخری کتاب ہے. جو اس کو پہچانتا ہے دنیا میں اور پھر اس کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ صرف پہچاننا یہ کافی نہیں، اس لیے کہ ابو طالب بھی اللہ کے نبی کو پہچانتا تھا. کہا کرتا تھا بھتیجے تیرا دین سارے ادیان میں سب سے سچا دین ہے، لیکن مرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، بھتیجے کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. صرف پہچان لینا کافی نہیں ہے، فصدقنا ہو، اس کی تصدیق کرنی پڑے گی. اور جو اس کی تصدیق کرے گا وہ قبر میں بھی ایسے رہے گا جیسے جنت کے باغوں میں رہ رہا ہے، اور اس کی روح جنت میں داخل ہوگی. اور جب قیامت بپا ہوگی وہ پل صراط سے گزرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ادنا مومن اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو جہنم سے نکالے گا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دو شخصوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، نکالنے کے بعد پھر کہے گا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. ایک شخص واپس جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، چل پڑے گا، اور دوسرا شخص بہانے کرنے لگ جائے گا، اللہ جہنم میں گرمی بہت زیادہ ہے جل جاؤں گا.
اللہ فرمائے گا وہ ہے تابعدار جو میرے کہنے پر جہنم کے راستے پر چل پڑا، اور تو ہے وہ کج بحثی کرنے والا، سردی بہت زیادہ ہے، نماز کیسے پڑھوں، وضو کیسے کروں، گرمی بہت زیادہ ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھوں۔ تو وہی ہے دنیا میں بھی کج بحثی کرتا تھا، تو دنیا میں بھی ہوتا حکموں کی ایسے ہی خلاف ورزی کرتا، وہ ہے مومن۔ اللہ اس جہنم میں جانے والے کو جنت میں بھیج دے گا اور اس کج بحثی کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس آدمی کو جو آخری آدمی جہنم سے نکالا جائے گا، ایک درخت ہوگا، بندہ جہنم سے نکل کر کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اسے ابھی یہ خیال نہیں ہوگا کہ مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، وہ صرف جہنم سے بچ گیا ہے، جہنم کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، جہنم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا، یا اللہ تو نے مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اس کے علاوہ اس کو ایک اور درخت جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا وہ نظر آئے گا۔ یہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ کہے گا بندے اس سے زیادہ پھر سوال تو نہیں کرے گا، پہلے تجھے میں نے جہنم سے نکالا، تو نے صرف مجھ کو یہی کہا تھا کہ مجھے جہنم سے نکال دے، میں نے تجھ کو نکال دیا، اس درخت کے نیچے تو نے تمنا کی، میں نے ادھر بٹھا دیا، اب تو دوسرے درخت کے نیچے بیٹھنے کی تمنا کر رہا ہے۔ کہے گا اللہ اس کے علاوہ میں تجھ سے پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس کو دوسرے درخت کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ ایک اور درخت جنت کے قریب ہی وہاں نمودار کر دے گا جو اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ کچھ دیر صبر کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ کہے گا تو نے کتنے وعدے کیے ہیں، کتنے وعدوں کو تو توڑتا ہے، تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جواب میں کہے گا یا اللہ یہ میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس کو اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا جو جنت کے قریب ہوگا۔ اب یہ جنت کے قریب جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، جنتیوں کی باتوں کو سن رہا ہے، اب کہاں تک صبر کرتا؟ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ اب جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ کہے گا تو وعدوں کو توڑتا ہے، جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو وعدوں کو پورا نہیں کرتا ہے، جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ کہے گا یا اللہ میں جنت میں جا کر کیا کروں، میں تو آخری آدمی ہوں نا جنت میں جانے والا، مجھ سے پہلے جتنے لوگ جنت میں گئے ہیں سب نے جنت پر قبضہ کر لیا، قبضے گروپ وہاں پہنچ چکے ہیں، ہر آدمی نے جنت میں قبضے کر رکھے ہیں، میں جا کر جنت میں کیا کروں گا؟ اللہ کہے گا تو جا تو صحیح جنت میں۔ کہے گا اللہ پھر وہاں جگہ کہاں سے ملے گی؟ کہا اچھا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے اتنی بڑی جنت دے دوں جتنی بڑی دنیا میں کسی بادشاہ کی سلطنت تھی، کیا تو اس پر راضی ہے؟ کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں۔ کہا جا میں اس سے ڈبل تجھے جنت دیتا ہوں، میں اس سے 3 گنا تجھے جنت دیتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ اس کو گنواتے گنواتے کہے گا میں تجھ کو 10 گنا جنت بڑی دیتا ہوں اس بادشاہ کی سلطنت میں جو دنیا میں سب سے بڑی سلطنت تھی، کیا تو راضی ہے؟ کہے گا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک مومن جس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی داخل کرے گا اور اس کو یہ نعمتیں دے گا تو کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ اتنی بڑی جنت دے گا مجھ کو۔ اللہ ہنس پڑتے ہیں اس کی بات سن کر کہ یہ اس امید میں ہی نہیں تھا کہ اس کو جنت ملے، اور اتنی بڑی جنت اس کو جب دی گئی تو یہ پریشان ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے اور رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی بھی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں تم پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی بات پر ہنسا تھا
کہ جس آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کرتا ہے اتنی بڑی جنت دے کر، تو جنت اس کو ملے گی جو اللہ کے نبی کو دنیا میں پہچانتا ہے، اور اتنی بڑی جنت ملے گی، وہ جنت کی نعمتیں ملے گی۔ اب کون ہے جو دنیا میں برادری سے ٹکرائے؟ کون ہے جو اپنے معاشرے والوں سے ٹکرائے؟ کون ہے جو رسم و رواج سے ٹکرائے؟ کون ہے جو بدعت سے ٹکرائے؟ کون ہے جو طوفانوں کا منہ موڑے، شرک کی آندھیوں کو پلٹے؟ ایک ایسا مواحد انسان بن کر نکلے کہ جس کے انگ انگ سے یہ گواہی آ رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد سے نوازنے والا نہیں، عزت اور ذلت کا مالک نہیں، قسمت کا مالک نہیں، اقتدار چھیننے اور عطا کرنے والا بھی وہی اکیلا ہے، کائنات کا انتظام چلانے والا بھی وہ اکیلا ہے۔ جو انسان اللہ کی اس توحید کی گواہی دے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ حشر میں بھی کامیاب ہے، اور اس کے لیے جنت میں اونچا مقام ہے کہ ایک عام انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ہر مومن کی 2 بیویاں ہوں گی کم از کم، اور 70 حوریں اس کے علاوہ ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی ہڈی کا گودا ان کے گوشت سے نظر آئے گا، اتنی خوبصورتی ہوگی ان میں، اور ایسی کہ جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوں، بیض مکنون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مومن کے لیے اس کا گھر ہوگا، اور وہ اندر سے خولدار موتی کا بنا ہوگا۔ چھوٹا سا موتی مل جائے اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن اس کا پورا گھر اللہ تعالی خولدار موتی کا بنائیں گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک درخت ہوگا، جنت کا ایک درخت ہوگا، اس درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار 70 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تب بھی اس کے سائے پر ختم نہیں کر سکے، اس کے سائے تک پہنچ نہیں سکے گا۔ یہ جنت کی نعمتیں کس کو ملیں گی؟ اس مومن کو جس کی توحید صحیح ہے، جس کا عقیدہ رسالت صحیح ہے، جو نماز اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھتا ہے، کسی امام کے طریقے کی نہیں، جو کسی قبر پر جھکتا نہیں، قبر والے سے مانگتا نہیں، اپنی جھولی پھیلاتا نہیں، اس کو گنج بخش کہتا نہیں، داتا کے نام سے اس کو پکارتا نہیں، اس کو خواجہ نواز کہتا نہیں، بلکہ سمجھتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو موت نہیں آئے گی، موت سے کوئی ذی روح بچے گا نہیں، فرار ممکن نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر چونا گچ محلوں میں جا کر چھپ جاؤ، یہ موت وہاں بھی آ کر تم کو پکڑ لے گی۔ بعض لوگوں نے صحابہ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر وہ یہاں ہماری بات مان لیتے
اور ہمارے پاس بیٹھے رہتے، وہاں جا کر قتل نہ ہوتے، ان کو موت نہ آتی؟ اللہ جواب میں کہتا ہے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اگر واقعی تم سچے ہو تو اس موت کو اپنی جانوں سے بچاؤ۔ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ جس پر موت میں نے لکھ دی ہے، وہ موت اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ نے میدان جنگ میں اس کی موت لکھ دی ہے، قتل لکھ دیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ گھر سے نکل کر میدان جنگ پہنچے گا، اس جگہ پر پہنچے گا جہاں اس نے قتل ہونا ہوگا۔ ایک ہستی ایسی ہے، ملک الموت جو روحیں قبض کرنے والا ہے، ایک وقت آئے گا اس کو بھی کہا جائے گا مر جاؤ تم بھی جیسے باقی لوگ مر گئے۔ فرشتوں کو بھی کہا جائے گا تم بھی مر جاؤ، جیسے جنوں اور انسانوں پر موت آئی تم پر بھی موت آئے گی۔ ایک ہستی کائنات میں ایسی ہے جن پر موت نہیں۔ وہ ہستی کس کی ہے؟ وہ اللہ حی القیوم کی ہے، جس کو موت نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں خواجہ خضر زندہ ہیں، انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، ان کو موت نہیں آتی، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ولی قبر میں زندہ ہیں، ان کو موت نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ زکریا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مردہ جس کو نہلایا جا رہا ہے، کبھی وہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے، کبھی وہ گفتگو کرنے لگ جاتا ہے، کبھی وہ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، کبھی باتیں کر کے کہتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ زکریا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک آدمی کا واقعہ، وہ آدمی بیان کرتا ہے کہ میرے والد نے مرنے کے بعد مجھ کو 3 وصیتیں کی۔ مرنے کے بعد، وصیت مرنے سے پہلے ہوتی ہے، ان کے مردے مرنے کے بعد وصیتیں کرتے ہیں۔ تو یہ موت کا جو پیالہ ہے سب کو پینا ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جن ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، آئے گی اچانک، پتہ نہیں اس کے وقت کا، اس سے فرار ممکن نہیں، اور اس کے بغیر جنت میں جانا بھی ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی بھی مرنے کے بعد ہی جنت میں پہنچے ہیں، مومن بھی مرنے کے بعد ہی جنت میں پہنچتے ہیں۔ ان کی روحیں جنت میں سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ کوشش کیجئے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی، توحید پر ہماری موت آئے، نبی کی رسالت پر ہماری موت آئے۔ جب ہم مریں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، لوگ جب ہمیں لے کر جائیں اس بات کی گواہی دیں واقعی اللہ کی توحید کو ماننے والا انسان تھا، نبی کی سنت پر چلنے والا انسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں وجبت، دوسرے موقع پر فرماتے ہیں وجبت۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، جس کی لوگوں نے تعریف کی، اچھا انسان تھا، نیک آدمی تھا، توحید والا تھا، غیرت مند تھا، اور اس پر جہنم واجب ہو گئی جس کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہیں برا انسان تھا، مشرک تھا، بدعتی تھا، بدکار تھا۔ لہذا جب ہماری موت آئے ہم پر لوگ گواہی دیں واقعی توحید والا تھا، اللہ ہی سے مانگتا تھا، غیر اللہ کا انکار کرتا تھا، نبی کی سنت پر جان دیتا تھا، بدعت سے اجتناب کیا کرتا تھا، ہر وقت اپنے گھر والوں سے اسلام کے لیے لڑتا تھا۔ لوگ گواہی دیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے بارے میں لوگ گواہی دیں کہ یہ برا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں صراط مستقیم دکھائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہماری موت صراط مستقیم پر آئے، اور قیامت کے دن نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، نبی کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کروائے،
اللہ تعالی ہم سب کو جو توحید و سنت پر چلنے والے ہیں جنت میں داخل فرمائے، اور جو چلنے والے نہیں ہیں ان کو ہدایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔